نہیں تیرا نشیمن کسرے سلطانی کے گنبد پر، تو شہیں ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ عقاب کو پرندوں کا بادشاہ بھی قرار دیا جاتا ہے۔ یہ بلا شبہ تمام پرندوں میں سب سے ذہین، طاقتور اور تیز نگاہوں والا ایک ایسا شکاری ہے جو اپنے شکار کو کبھی بچ کر نکلنے نہیں دیتا۔ وائلڈ لائف کے کئی ادارے حالیہ دنوں میں عقاب کے متعلق بہت سی معلومات تو رکھتے ہیں، مگر بہرحال سعودی عربیہ میں حال ہی میں ایک نوجوان لڑکے کو ایک عقاب مردہ حالت میں پڑا ملا، جس پر ایک جی پی ایس ٹریکر لگایا گیا تھا۔ جب اس لڑکے نے اس جی پی ایس ٹریکر کو اپنے کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ کیا تو ایسے نت نئے انکشافات ہوئے جس نے سائنس اور وائلڈ لائف کی تمام تھیوریز کو فیل کر دیا۔ آج کی اس مختصر ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس ٹریکر یعنی جی پی ایس ٹریکر کے ذریعے اسے کون کون سی معلومات حاصل ہوئیں، مگر اس سے پہلے ہمارے نئے چینل وجود ٹی وی کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری نئی سے نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ چینل کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ دوستو، تصویر میں نظر آنے والا یہ لڑکا دراصل ایک سعودی ہے جس کا تعلق کے ایس اے یعنی کنگڈم آف سعودی عربیہ سے ہے۔ اس کا نام فہد ہے۔ فہد کو آوارہ گردی کرنے کا بہت شوق تھا۔ یہ جب بھی کبھی بور ہو جاتا تو آؤٹنگ کے لیے ریگستانوں اور بیابانوں کا رخ کرتا۔ یہ اکثر وہاں جا کر کیمپنگ بھی کر لیا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے ایک بنجر علاقے الجزان جانے کا ارادہ کیا۔ اس جگہ جانے سے پہلے فہد کو بالکل بھی یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ آج اس پر حیرت اور تجسس کا ایک نیا باب کھلنے والا ہے اور یہ دنیا بھر میں معروف ہونے والا ہے۔ اسی وزٹ کے دوران اسے ایک چٹان پر کوئی پرندہ پڑا ملا جو غالباً مر چکا تھا۔ جب فہد نے نزدیک جا کر دیکھا تو اسے اس بات کا اندازہ ہوا کہ یہ پرندہ کوئی عام پرندہ نہیں تھا بلکہ ایک سیاہ رنگ کا عقاب تھا جو یہاں مردہ حالت میں پڑا ملا۔ فہد وہاں سے جانے ہی والا تھا کہ اس دوران اسے عقاب کے ساتھ ایک چھوٹی سی چیز بندھی ہوئی نظر آئی۔ اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ یہ ڈیوائس ہے کیا۔ جب فہد نے ڈیوائس کو عقاب کے جسم سے الگ کیا تو اسے پتہ چلا کہ یہ ڈیوائس دراصل ایک جی پی ایس ٹریکر ہے جو عقاب کے جسم پر نہایت احتیاط سے باندھا گیا تھا۔ مزے کی بات یہ تھی کہ اس ٹریکر پر اس کے مالک کا ای میل ایڈریس بھی لکھا تھا اور ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ اگر کسی کو بھی یہ ڈیوائس ملے تو اس ای میل ایڈریس پر رابطہ کیا جائے۔ جب فہد نے اس جی پی ایس ڈیوائس کو اپنے کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ کیا تو اسے کئی طرح کے نئے انکشافات ہوئے اور کئی پیچیدہ سوالات کے جوابات بھی مل گئے۔ اسے اس بات کا بہت جلد آئیڈیا ہو گیا کہ اس ڈیوائس کو کئی سال پہلے قزاقستان کے ایک باشندے نے عقاب پر لگایا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق یا پھر اس ٹریکر کی ہسٹری کے مطابق اسے 2 دہائیاں پہلے عقاب پر لگایا گیا تھا۔ جی پی ایس ٹریکر کی ہسٹری کے مطابق یہ عقاب کئی ممالک میں گھومتا رہا۔ ایتھوپیا سے لے کر سعودی عربیہ اور مشرق وسطیٰ سے لے کر کئی عرب ممالک میں یہ پرواز کرتا رہا۔ اس لمبے سفر میں اس عقاب نے وسیع ریگستانوں، بیابانوں اور جنگلات کو عبور کیا تھا۔ اس نے روزانہ کی بنیاد پر اوسط 300 کلومیٹرز کا فاصلہ طے کیا تھا، مگر اس ہسٹری کے دوران ایک ایسی انوکھی بات کا انکشاف بھی ہوا جس نے سب کو حیرت میں ڈال دیا۔ وہ انکشاف یہ تھا کہ اس عقاب نے اپنے سفر کے دوران سمندروں کے اوپر اڑنے سے گریز کیا تھا، یعنی اس نے اپنا سارا سفر خشکی کے اوپر ہی طے کیا تھا۔ ان سب حیرت انگیز انکشافات کے بعد فہد یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کیسے ایک حیوان اتنا انٹیلیجنٹ ہو سکتا ہے کہ اس نے محض خشکی کا انتخاب کیا ہو۔ کافی سوچ بچار کے بعد فہد کو اس بات کا جواب بھی مل گیا کہ ایک لمبے سفر کے دوران عقاب کو ہوا کے دباؤ کی وجہ سے بلندی حاصل کرنے میں پریشانی ہوتی ہے، حتیٰ کہ وہ بلندی حاصل کرنے کے لیے ایک ایسے مقام پر پہنچتا ہے جہاں اسے کم قوت لگانا پڑتی ہے۔ یوں اس طرح سے وہ ہوا کے دباؤ کے زیر اثر ہی اپنا سفر مکمل کرتا ہے، مگر گرم ہوا کا یہ دباؤ سمندروں کے اوپر نہیں ہوتا۔ یوں اس لیے اس عقاب نے ہوا کا دباؤ حاصل کرنے کے لیے سمندروں کی بجائے خشکی کا انتخاب کیا۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں اتنے لمبے سفر محض اپنی قابلیت سے ہی طے کیے۔ یہ پرندہ اپنی پوری زندگی اوسط 300 کلومیٹر کا سفر روزانہ کی بنیاد پر طے کرتا رہا، جو غالباً بہت زیادہ سفر بنتا ہے۔ ایک عام انسان کے لیے اتنا سفر گاڑی میں بھی بہت زیادہ تھکا دینے والا ہوتا ہے، مگر یہ اللہ تعالیٰ کی ہی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پرندوں کو اتنا بلند اڑنے میں اپنی مدد فراہم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک کی آیت نمبر 18 میں فرمایا ہے، ترجمہ: کیا یہ اپنے اوپر پر کھولے ہوئے اور کبھی کبھی سمیٹے ہوئے اڑنے والے پرندوں کو نہیں دیکھتے؟ انہیں اللہ رحمانی ہوا اور فضا میں تھامے ہوئے ہے۔ یعنی پرندہ جب ہوا میں اڑتا ہے تو وہ پر پھیلا لیتا ہے اور کبھی دوران پرواز پروں کو سمیٹ لیتا ہے۔ یہ پھیلانا اور پر سمیٹ لینا اللہ ہی کی قدرت ہے۔ یعنی دوران پرواز ان پرندوں کو تھامنے رکھنے والا کون ہے جو انہیں گرنے زمین پر نہیں دیتا؟ یہ اللہ رحمانی کی قدرت کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔
اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل آصف علی ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں، کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسے دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہا کریں گے۔ ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔